اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدائے پروردگار، خدائے کریم، اس کائنات کے خالق کی بارگاہ میں انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی اور خضوع کے ساتھ ہدیہ بندگی، ہدیہ حمد و ثنا پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اسی کی بارگاہ سے دست پہ دعا ہے کہ اپنے کرم کے واسطے، اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہماری اس بندگی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ درود و سلام ہو ان انوار طیبہ، ان نفوس قدسیہ پر جو اس ساری کائنات میں خداوند منان پروردگار کریم کے فیوزات کے جاری ہونے کا واسطہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور پروگرام کا عنوان ہے حدیث شناسی۔ حدیث شناسی کے اس پروگرام میں یہ بات آپ کی خدمت میں بارہا عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عالم اور اس کائنات میں زمین کے اوپر انسان کو جب سے خلق فرمایا ہے، اس انسان کی دنیا اور آخرت کی ہدایت کے لیے خداوند منان پروردگار کریم نے ہدایت کا ایک نظام بھی وضع فرما دیا ہے۔ اسی ہدایت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں کا نازل فرمایا، اور ان ہستیوں کو جو کہ اس کے نمائندے ہیں، اور ان کو اپنے ہی کارخانہ قدرت میں ان شخصیتوں کو سنوارنے کے بعد پروردگار نے اس عالم میں نوع بشر کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ بھیجا، مبعوث فرمایا۔ اس میں جو تاجدار ہدایت ہیں، جو کائنات میں پروردگار کی محبتوں کا مرکز اور محور ہیں، جن کو ہم وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، آقائد و عالم، سرور کائنات، خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات اقدس ہیں، جن کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر اس عالم میں بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ تا قیام قیامت چکے حضرت کی شریعت اور حضرت کا دین باقی رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالی نے جب تک پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت اور دین باقی ہے، اللہ نے اپنے خزانہ غیب سے ان ہستیوں کو حفاظت کے لیے اور اس دین کی ترویج اور اس دین کے دنیا پہ زمین پہ نفاذ کے لیے اللہ نے حضور کے 12 جان نشین جو ہے وہ پروردگار نے اس زمین پہ بھیجے، جن میں آخری جو ہیں وہ مہدی موعود ہیں، جن کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ہر بشر کسی نہ کسی عقیدے زاویے سے اس منجی عالم بشریت کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے اور دنیا کے دکھوں کا مداوع کرے، دنیا کے اندر پسی ہوئی انسانیت کے حقوق کا دفاع کرے، اور ظالموں کو ان کے ظلم کے نتیجے میں ان کے کردار کی طرف ان کو لوٹا دے۔ بہرحال یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ابھی اس وقت جو بنیادی ترین ہمارے پاس سورس ہے ہدایت کا، قرآن کریم ہے اور سنت ہے۔ سنت کی جو تشریح اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات اور ان کی احادیث کی روشنی میں ہم کرتے ہیں، اس سے مراد سنت معصوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم اول خاتم المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ بھی معصوم ہیں، آپ کی لائی ہوئی ہدایت بھی معصوم ہے، آپ کے ماں باپ جو آپ کے جان نشین ہیں، یقیناً معصوم ہی معصوم کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ اسی لیے آقائد و عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو کہ معصوم ہے، دوسرا میری اطرت جو کہ معصوم ہے۔ ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے مبین ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تفسیر ہے، دونوں ایک دوسرے کی کے حقائق کا آئینہ ہے۔
تو ایسے عالم میں ظاہر ہے کہ سنت ایک بہت بڑا سورس ہے، سنت معصوم، اور یہی وہ احادیث مبارکہ ہیں جنہوں نے نوع بشر کی ہدایت کی ہے۔ البتہ یہ فرق بہت واضح ہے کہ اللہ کے یہ نمائندے جو ہیں وہ بالکل ایسے ہیں کہ جن کو علم اور وہ تمام تر صلاحیتیں جو کہ ایک ہادی میں ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو ودیعت فرمائی، ان کو عطا فرمائی ہیں۔ بہرحال جب اللہ نے بیان کر دی، اللہ نے عطا فرما دی ہیں، تو اب وہ لوگ جو کہ ان کے فالورز ہیں، وہ لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کا کام ہے کہ کسب فیض کریں، ان کا کام ہے جائیں ان کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کریں، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ہدایت اور اس کے علم کو حاصل کریں، تاکہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سعادتوں کا جو ہے وہ انسان سعادتیں حاصل کر سکے۔ تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ سنت جو کہ بہت بڑا ذریعہ ہے، احادیث جو کہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ اگر اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی روایات اور احادیث کو دیکھا جائے، اور یقیناً اس کا سورس بھی خاتم المرسلین ہیں، نبی اکرم ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ، اس لیے کہ ائمہ نے ہمیشہ اپنے جد امجد ہی کی سیرت طیبہ اور انہی کے عطا کردہ علم کو دنیا تک پہنچایا، اور یہ ان کی زبان مبارک پہ بار بار ہمیشہ یہی تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے۔ گویا نبوت کے اہداف کے بنیادی ترین محافظ جو ہیں وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نشینی میں یہی وہ اولیاء برحق ہیں جو 12 جان نشین ہیں پیغمبر کے، جنہوں نے ہر جہت سے دین کی حفاظت فرمائی۔ تو اس اعتبار سے حدیث کا پرکھنا، حدیث کا جاننا، حدیث کے حوالے سے مختلف زاویوں کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری قرار پاتا ہے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنے لیے اس ہدایت کو دیکھیں کہ جو ہدایت آسمانی ہے اور جو انسان کی کامیابیوں کا نسخہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نسخہ بہتر انداز میں وہی بیان کر سکتا ہے جس کا تعلق عالم غیب سے ہو، عالم غیب سے ہو، آسمان سے بالا ترین عالم سے، جس عالم سے یہ نورانی ہدایت آئی ہے، اس لیے کہ خداوند عالم چونکہ اس انسان کا خالق ہے، کائنات کا بھی خالق ہے، لہٰذا وہ بہتر جانتا ہے اس کی مشیت کے تقاضے کیا ہیں اور کس انداز سے اس مخلوق کو جو ہے وہ اس کی غایت تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث و روایات کو دیکھا جائے تو کوئی دنیا کا زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس گوشے پہ انہوں نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، جس گوشے کی نورانیت کو انہوں نے واضح نہ فرمایا ہو، بلکہ ابھی تو 1000 موضوعات ہیں تو 1000 فرامین موجود ہیں۔ اگر موضوعات میں تنوع ہے تو اسی تنوع کے اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ خاصہ ہے اس کلام کا، ان حدیث کا، جو کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو جان نشینان برحق اور جان نشینان معصوم ہیں انہوں نے نوع بشر کو عطا فرمایا ہے۔ اب ایک بحث تھوڑی سی آج کریں گے انشاءاللہ، باقی اگر کچھ حصہ اس کا رہ گیا تو آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ احادیث کی جو اقسام اوائل میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اس میں ایک حدیث ہے حدیث متواتر، اور ایک حدیث ہے حدیث جس کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ حدیث متواتر عرض کیا کہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس قدر کثیر تعداد میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے، مختلف طرق سے نقل ہوئی ہے، مختلف انداز سے مختلف کتابوں میں، اور اس انداز سے نقل ہوئی ہے کہ اس کے جو ہے وہ کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس کے مضمون میں اور یہ حدیث جو ہے وہ معصوم سے نقل نہ ہوئی ہو۔ جیسے کہ یہ حدیث ثقلین ہے، حدیث ثقلین کے تواتر کے بارے میں بحث ہوئی ہے
اور اس قدر کثرت کے ساتھ علماء اسلام نے اور محدثین نے اور اس سے ماقبل جو ہے وہ اصحاب تابعین تبع تابعین کی ایک کثیر تعداد ہے جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ علاوہ بری اہل بیت علیہم السلام نے بھی اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے اور اس پہ احتجاج بھی کیا ہے، یعنی اس کو بطور حجت جو ہے وہ اس بیان بھی فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث متواترہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث جو ہیں وہ بعض ایسی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جن کو حدیث متواترہ کہا جاتا ہے، لیکن خبر واحد اگرچہ یہ اخبار احاد جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو خبر واحد کی تعریف یہ ہے کہ ممکن ہے ایک آدمی اس کا راوی ہو، ناقل ہو، ممکن ہے 2 ہوں، 3 ہوں یا کثیر بھی ہوں، زیادہ بھی ہوں، لیکن حد تواتر تک نہ پہنچے تو ایسی حدیث کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ اب بحث علماء میں محدثین میں یہ ہے کہ کیا یہ خبر واحد جو ہے حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ اس میں بہرحال اختلاف نظر بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں خبر واحد کے حوالے سے مکتب امامیہ میں خصوصاً متاخرین جو ہے وہ اکثریت ان کی اسی بات کی قائل ہے کہ یہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے۔ قدماء میں بہرحال بعض شخصیات نے اختلاف رائے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے قدماء اور متاخرین کی، قدماء بالعموم جو تصور کیا جاتا ہے جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ما قبل جتنے علماء محدثین بزرگان گزرے ہیں ان کو قدماء کہا جاتا ہے۔ جناب شیخ طوسی مرحوم جو ہیں وہ 460 میں ان کا سن وفات ہے، گویا 5ویں صدی تقریباً سے ما قبل کی جو شخصیات ہیں ان کو قدماء کہا جاتا ہے، اور اس کے ما بعد جو ہے وہ متاخرین کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ خبر واحد کی حجیت کے حوالے سے مختلف دلائل جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں خود قرآن کریم سے ادلہ موجود ہیں، علاوہ بر این جو ہے وہ کیا کہتے ہیں احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مختلف انداز سے احادیث آئی ہیں، ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے۔ وعلی حاصل کیا بعض جگہ پہ اجماع کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، اس پہ بھی بہرحال بحثیں ہیں، لیکن بہرحال اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ جو عمومی طور پہ نقطہ نظر ہے وہ خبر واحد کے حجت ہونے کا ہے۔ اس حوالے سے میں بعض ادلہ کا ذکر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ابھی کریں گے تاکہ انشاءاللہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس انداز سے کن دلائل کی روشنی میں خبر واحد جو ہے اس کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جناب سید ابن طاووس ہیں جنہوں نے سید ابن طاووس 673 میں سن وفات ہے مرحوم سید ابن طاووس کا 673 میں۔ یہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے خبر واحد کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ صحیح خبر صحیح پہلا مرحلہ ہے، موثق ہے، حسن ہے اور ضعیف ہے یعنی کمزور خبر ہے، اس اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اب حجیت خبر واحد کے حوالے سے جو دلائل اور ادلہ جن پہ بحث کی گئی ہے ان میں بعض آیات میں ایک آیہ مجیدہ جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق آ جائے تو کیا کرو، تبین کرو، تحقیق کرو اگر فاسق کو خبر لے کر آتا ہے۔ یہ منطوق مطلب یہی ہے، البتہ میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ شان نزول کیا ہے اس کی۔ تو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی بات لے کر آتا ہے تو تبین کرو، مفہوم میں مطلب یہ ہے کہ اگر عادل کو خبر لے کر آیا ہے تو صدق العادل، عادل کی جو ہے وہ تصدیق کرو بے ایمانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم
نے اس آیہ مجیدہ کے اندر استشہاد بھی علماء نے اس پہ بحث کی ہے، تو اس کا نتیجہ لب مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی فاسق آئے خبر لے کر تو اس خبر کی تصدیق نہ کرو، بلکہ کیا کرو، فتبینوا، جاؤ تحقیق کرو کہ دیکھو کہ کہیں بات جو ہے وہ کسی اور طرح تو نہیں ہے یا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیہ مجیدہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 159 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور بعض دیگر آیات بھی اس طرح کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے کتمان حق کیا ہے، جنہوں نے حق کو چھپایا، ان پہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتمان حق کرنا تو یہ تو ہو گیا کہ بہرحال اللہ کی لعنت کا جو ہے وہ سزاوار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ حق کو چھپاتے ہیں۔ خوب اس سے مفہوم کیا نکلتا ہے کہ حق کو واضح کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ جب حق واضح کرنا ظاہر ہے کہ ہر صاحب ایمان کا فریضہ قرار پا جائے، تو اس اعتبار سے جب حق کو واضح کرنا فرض ہے تو بے ایمانہ کہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اس حق کو قبول کریں۔ تو ایک آیہ مجیدہ یہ بھی ہے۔ علاوہ برئیں جو آیات جن سے استشہاد کیا گیا ہے، جن سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے علماء نے، وہ آیہ مجیدہ جو سورہ نحل کی آیات میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو اہل ذکر سے سوال کرنے کا معنی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اہل ذکر اگر کوئی بات کہیں تو ان کی بات کی تم تائید کرو۔ میں اجمالی طور پہ ان آیات کی روشنی میں دیکھیں دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی علمی صلاحیت سے نوازا ہے براہ راست۔ اب وہ ظاہر ہے کہ مطاع ہیں، اور ان ہستیوں کو کہ وہ لوگ جو مطاع ہیں وہ ہمارے ہاں کوئی ایسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آخری شریعت کے حوالے سے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی سیرت طیبہ حجیت قطعی کی منزل پہ فائز ہیں۔ پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے۔ اس اعتبار سے ختم مرتبت کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں اور علم حاصل کریں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ حضور کے جان نشین ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے، امیر المومنین کا یہ دعویٰ تو بارہا ریپیٹ بھی ہوا ہے، اور حضرت کا یہ دعویٰ اور ابھی تک یہ دعویٰ موجود ہے، آپ کے اور آپ کے بعد جو حضور کے جان نشین ہیں سب نے یہی دعویٰ کیا، اور اسی نوعیت کے الفاظ اور تعبیرات جو ہے وہ تاریخوں میں موجود ہیں کہ حضرت نے فرمایا پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، میں جو کچھ کیا کہتے ہیں عرش کے نیچے ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعبیر کہ یا علی انتا تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى، یا علی آپ وہ سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں، جو آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر پیغمبر اسلام کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ پیغمبر تو اس نبی کے بھی نبی ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَنُرِیَ ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے زمین و آسمان کے ملکوت، اس کے حقائق، اس کے جو پوشیدہ مطالب ہیں جو انسانوں کی نظر سے اوجھل ہیں، ہم نے سارے ملکوت کا مشاہدہ ابراہیم کو کرا دیا ہے۔ لہذا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے تو اس کا مطلب ہے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کا جو ہے وہ عالم بہت بالاتر ہے، انسان اس کو نہیں پا سکتا۔ لہذا ایک گروہ تو یہ ہے جن کو ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر کہ براہ راست ان تک دسترسی اب ساری امت کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ جب ساری امت کے لیے ممکن نہیں ہے تو اب امت کا فریضہ کیا ہے؟ امت کا فریضہ یہ ہے کہ امت ان حقائق کو جو کہ معصومین علیہم السلام سے ہم تک پہنچے ہیں ان کو کسی طرح اخذ کرے، اور لینے کے بعد جو ہے وہ اس سے اپنی سعادت اور ہدایت کی راہیں جو ہیں وہ کھولے۔ لہذا ایک طرف تو یہ گروہ ہے جو جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا
کہ جو معصوم ہیں اللہ تعالیٰ من جانب اللہ ان کے پاس علم ہے۔ اس کے بعد امت کے دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو کہ علم دین اور معرفت دین میں جا کے تخصص حاصل کرتا ہے، ان کو آپ اہل ذکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہل ذکر، البتہ اہل ذکر کی جو تعبیر ہے اگر اس کے نقطہ عروج کو دیکھنا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے نقطہ انتہائی پہ سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہے، کہ ذکر کی وہ بلندی جو کہ اس کائنات پہ جس کا احاطہ ہے، وہ اہل ذکر ظاہر ہے کہ نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دختر نیک اختر ہیں اور آپ کے باقی 12 جانشین ہیں۔ یہ اہل ذکر کی اس منزل پہ، اس منزل معراج جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہی۔ اس سے نیچے جو مرحلے ہیں جہاں پہ امت محتاج ہدایت ہے، اس اعتبار سے کچھ لوگ ہیں جو متخصصین دین ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ فالورز ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ جو صاحبان علم ہیں ان کی تائید کریں۔ اس اعتبار سے 2 آیتیں میں آپ کی خدمت میں، سورہ توبہ کی وہ بڑی معروف آیت ہے 122 نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، تم میں سے کچھ، تم ہر قوم قبیلے میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کیوں کر کوچ نہیں کرتا تاکہ دین کی فقاہت، دین کا گہرا علم حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد جب لوٹ کے آئیں، اذا رجعوا، جب لوٹ کے واپس آئیں تو لینذروا قومہم، تو اپنی قوم کو جو ہے وہ ڈرائیں۔ تو یہ جو گروہ ہے جو کہ علم دین کا تخصص حاصل کرتا ہے اور یہ جو واپس آئیں تو قوم کو آ کے ڈرائیں، یہ فریضہ ہے ان کا کہ یہ قوم کو ڈرائیں۔ اب قوم کا فریضہ ہے کہ ان کی تصدیق کریں۔ البتہ باقی تفصیلی مباحث اس میں موجود ہیں کہ یہ کن شرائط کے حامل ہونے چاہیے اور کس انداز سے ان کو آ کے قوم کی راہبری اور رہنمائی کرنی چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں جو گئے ہیں مراکز علمی کی طرف، گئے ہیں ان مراکز کی طرف جہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جا کے واپس آئے ہیں، اور واپس آ کے انہوں نے یہ جو فریضہ ہے ان کا، جائیں جا کے واپس آ کے ڈرائیں قوم کو، اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قوم کو چاہیے کہ تصدیق کریں۔ صدق العادل کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ یہاں پہ پورا ہوتا ہے۔ یا اس طرح کے حوالے سے قرآن کریم ایک جو ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو کہ کیا کرے، قوم کو امت کو، انسانوں کو، یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ یہی وہ جماعت ہے جو کہ فلاح یافتہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک گروہ، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دعوت دیں، دعوت دینے سے پہلا مرحلہ ظاہر ہے کہ اس دعوت کا جاننا ہے، اس دعوت کا علم حاصل کرنا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر کا جو مرکز سورس ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جاہل تو کسی بات کی دعوت نہیں دے سکتا، عالم کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ مضمر ہے اس آیہ مجیدہ کے اندر بھی۔ تو اس اعتبار سے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ زمانہ جس زمانے میں براہ راست فرض کریں معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا اور ان سے ارتباط کرنا ممکن نہ ہو، اس زمانے میں بہرحال قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ایک گروہ ایسا ہے جو جائے جا کے تخصص حاصل کرے علم دین کے حوالے سے، اور اس کے بعد آئے جب قوم کے اندر موجود ہو تو قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان رہبروں کی بات کو مانیں اور ان کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بنائیں۔ البتہ یہ تو ہے قرآن کریم۔ اب علاوہ برئی آیات کے بعد جو ہے روایات کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے، اور یہ روایات جو ہیں وہ مختلف طرح سے ہیں، مختلف طرح سے ہیں۔ اس میں ایک جو حصہ ہے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، وہ حصہ کیا ہے، جیسے کہ ابھی قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک گروہ ہو جو کہ قوم کی راہبری اور رہنمائی کرے ہر زمانے کے اندر۔
اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگیوں میں خود حتیٰ پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ سے لے کر آخری معصوم تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقام عصمت پہ تو فائز نہیں ہیں، لیکن معصوم نے عام انسانوں کی ہدایت کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے حکم دیا ہے کہ فلاں شخص کی طرف رجوع کیا جائے، اگرچہ وہ مقام عصمت پہ فائز نہیں ہے، لیکن چونکہ معصوم کی تائید حاصل ہے اس اعتبار سے کہ جتنی ضرورت ہے لوگوں کی ہدایت کی، یہ صلاحیت کما حق ان میں موجود ہے، اگرچہ یہ معصوم نہیں ہے لیکن ان میں کما حق جس طرح ضرورت ہے کہ یہ ہدایت کریں اور دین کا نظام سسٹم چلا جائے، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ارجاء ہے، یہ جو رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، اس حوالے سے میں بعض جو ہے وہ روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ائمہ نے مختلف انداز سے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ان شخصیات کی طرف رجوع کریں۔ اچھا جی، اس میں ایک روایت تو ہے، ابن ابی عمیر نے روایت لکھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جناب شعیب ارقوفی نے جا کے رجوع کیا اور عرض کیا کہ مولا کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ سارے مسائل مجھے درپیش ہوتے ہیں اور آپ تک مجھے دسترسی بھی نہیں ہوتی، تو میں کس سے پوچھوں، کیا کروں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تو ابو بصیر اسدی جو ہے وہ ابو بصیر اسدی سے رجوع کرو، وہ تمہاری تمام تر مشکلات دینی کو جو ہے وہ حل کرے گا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، بہرحال اس کثیر واقعات ہیں اس طرح کے۔ یہ روایت جو ہے جناب شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 103 پہ لکھی ہے، اسی طرح بہار میں یہ روایت موجود ہے، اصول الاصابہ میں یہ روایت موجود ہے، جامع الروات میں یہ روایت موجود ہے، والا حاضر قیاس بعض دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب ابن ابی عمیر نے روایت کی ہے کہ شعیب سے کہ گئے امام کی خدمت میں، کہا کہ مولا مجھے بہت سارے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ابو بصیر اسدی جو ہے وہ اس سے جا کے رجوع کرو۔ یہ رجوع کرو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بصیر ہماری نظر میں عادل ہے، وصدق العادل، عادل کی جو ہے وہ تائید تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی تصدیق کرو۔ جناب مفضل بن عمر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فیض بن مختار کو حکم ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری حدیث کو جاننا چاہتے ہو تو علیک ھذا الجالس، امام کی محفل میں موجود تھے ایک شخصیت، تو ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری احادیث جاننا چاہتے ہو تو یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس سے تم ہماری احادیث جو ہے وہ جان سکتے ہو۔ تو جناب فیض بن مختار کہتے ہیں میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ شخصیت کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زرارہ بن اعین ہے۔ اس روایت کو بہت ساری کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، جناب شیخ طوسی نے اختیار و معرفت الرجال جلد 1 صفحہ 347 347 میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، جناب قمی نے سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 372 میں جلد کیا ہے، آیت اللہ خوئی مرحوم نے معجم الرجال الحدیث جلد 7 صفحہ 224 پہ یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 104 پر یہ جو ہے وہ روایت موجود ہے، وعلی ھذا القیاس۔ تو یہ دوسری روایت ہو گئی کہ معصوم نے جناب زرارہ بن اعین کی طرف فرمایا کہ تم رجوع کرو۔ یونس بن عمار کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زرارہ جو کچھ روایت کرتا ہے تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اسے رد کرے، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ جو کچھ روایت کرتا ہے وہ میرے والد گرامی امام محمد باقر سے اس نے روایت کی ہے، لہذا یہ جناب یونس بن عمار کو حضرت نے ارشاد فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ گویا جو ہے وہ تائید فرمائی جناب زرارہ کی۔ رجال ابن داود میں ایک روایت آئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے کسی ایک شخص کو فرمایا
یہی روایت جو کہ پہلے گزر گئی ہے فیض بن مختار کے حوالے سے کہ اگر ہماری روایات جاننا چاہتے ہو تو یہ شخص ہے جس سے تم اب روایات ہماری جان سکتے ہو۔ مسلم بن ابی حیہ کہتے ہیں میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا، تو جب میں خداحافظی کرنے لگا تو میں نے عرض کیا مولا کہ آپ کوئی چیز میرے لیے توشہ کوئی چیز جو ہے مرحمت فرمائیں، کوئی ہدیہ عطا فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابان بن تغلب کی خدمت میں۔ سبحان اللہ۔ تو ابان بن تغلب کی خدمت میں جاؤ، اور اس لیے کہ وہ بہت ساری حدیثیں ہیں ہماری اس کے پاس ہیں، اس نے ہم سے سن رکھی ہیں، اور جو ہے وہ جو کچھ ابان روایت کرے تو وہ سب کچھ ہماری طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے گویا وہی ایک مفہوم جس پہ بحث ہو رہی ہے کہ آیا معصوم کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جن کی تائید اور جن کی عدالت اور جن سے کسب فیض اور جن کے حوالے سے دینی راہبری کا حق جو ہے وہ ائمہ نے دیا ہے، اور عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ وہ خاص شخصیات ہیں جن کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے رجوع کا حکم دیا ہے۔ یہ روایت جو میں نے ابھی عرض کی جناب مسلم بن ابی حیہ والی، یہ وسائل میں موجود ہے۔ اسی طرح اختیار و معرفت الرجال جناب شیخ طوسی کی ہے، اس میں موجود ہے۔ جامع الروات جناب مرحوم اردبیلی کی ہے، اس میں موجود ہے۔ کتاب الرجال جناب ابن داود کی، اس میں بھی یہ موجود ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آغا خوئی کی جو کتاب ہے معجم الرجال، اس میں بھی موجود ہے، ریفرنسز بھی ہیں۔ تو علاوہ برئیں امام صادق علیہ السلام نے ابان بن عثمان کو ارشاد فرمایا کہ ابان بن تغلب جو ہے وہ ہماری بہت ساری روایات کو جانتا ہے، لہذا تیرے لیے ضروری ہے کہ جو وہ روایت کرے اس کو ہماری ہی روایت سمجھا جائے اور اس کو اخذ کیا جائے۔ محمد ابن مسلم بہت بڑے فقہا میں سے گزرے ہیں، اپنے زمانے کے عظیم فقہا میں سے تھے، اور اصحاب اجماع میں سے بھی ہیں، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا معصوم نے، امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 30,000 احادیث جو ہے وہ روایات میں موجود ہے کہ جناب محمد بن مسلم نے 30,000 روایات امام باقر علیہ السلام سے، اور 16,000 روایات انہوں نے احادیث امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ حاصل کی۔ 30,000 امام باقر علیہ السلام سے، اور 16,000 جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے۔ اور یہ محمد ابن مسلم ایسی بزرگ شخصیات میں سے ہیں جو کہ امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ 150 سن ہجری جو ان کا سن وفات ہے۔ محمد ابن مسلم کے بارے میں اور بھی بعض روایات میں یہ تائید ملتی ہے کہ ائمہ نے ان کی طرف رجوع کا جو ہے وہ امر فرمایا ہے۔ ایک اور واقعہ جو بڑا معروف ہے، حشام ابن سالم کی روایت ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے، کچھ لوگ اور بھی تھے، کہ ایک شخص اہل شام سے آیا، اجازت مانگی اور اندر بیٹھ گیا، تو اب جب اس نے سوالات کرنا شروع کیے تو مختلف علوم کے سوالات تھے، تو امام نے ہر علم کے حوالے سے کہیں زرارہ کی طرف ریفر فرمایا، کبھی جو ہے وہ حمران کی طرف، عمران بن عیون کی طرف جو ہے وہ فرمایا، کہیں دیگر معاملات میں مومن طاق بعض سوالات تھے، ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں امام نے مختلف علوم کے حوالے سے جو اپنے شاگردوں کو تیار فرمایا تھا، ان کی جو تربیت فرمائی تھی، خود انہی کی شخصیت کو بھی متعارف کروایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان شخصیات سے اپنی علمی پیاس جو ہے وہ بجھائیں۔ یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہم تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ اکبر۔ بہرحال اس روایت میں یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث بن مغیرہ نظری کی طرف جو ہے وہ ارشاد فرمایا یونس بن یعقوب کو کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے ملجا و ماوا ہے اور ہمارے لیے کیا کہتے ہیں مایہ اطمینان ہے یہ شخصیت، تو اس کی طرف بھی رجوع کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ یہ روایت وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 105 پر موجود ہے۔ اسی طرح دراسات فی ولایت الفقیہ جناب آغا منتظری کی جلد 2 صفحہ 94 پر موجود ہے۔ عبد الملک بن جریح کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ متعہ کے بارے میں اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہو، ابن عزینہ سے فرمایا کہ عبد الملک بن جریح سے پوچھو، اس لیے کہ اس کے پاس متاع علمی موجود ہے، خوبصورت تعبیرات ہیں۔ اسی طرح مومن طاق کے حوالے سے، اسی طرح مفضل بن عمر کے حوالے سے ابن ابی عمیر نے نقل کیا ہے۔ یہ روایات میں صرف خلاصتاً عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح دیگر ائمہ کے واقعات میں بھی ملتا ہے کہ ائمہ نے ایسے اصحاب کی طرف جو ہے وہ رجوع کا حکم دیا ہے کہ جو کہ ائمہ کی موجودگی میں امت کی رہبری اور لوگوں کی علمی حوالے سے جو ہے رہنمائی ہے اس کے لیے مرکز تھے، اگرچہ معصوم موجود تھے، لیکن لوگوں کو جتنی علمی ضرورت ہے، جتنا کیا کہتے ہیں جتنی ان کی رہبری اور رہنمائی ہونی چاہیے، اس حوالے سے یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس مقام پہ فائز تھے اور اتنی علمی صلاحیت رکھتے تھے کہ بہرحال 30,000 حدیثیں یا اس سے کم و بیش بعض شخصیات کے بارے میں موجود ہے کہ ایک عظیم ذخیرہ جو ہے ان کے سینوں میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا موجود تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا یہاں تک کہ آخری معصوم اگر آ بھی جائیں تب بھی ان کے زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ کیا کہتے ہیں کہ انسانوں کی اس حوالے سے، اور پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کی سیرت طیبہ ہی کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے، معصومین نے جو مختلف لوگوں کی طرف، خاص افراد کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے، اس سے یہ بات نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ کسب فیض کرتے ہیں بارگاہ امامت و ولایت سے، بارگاہ نبوت سے، اور ان کے سینے میں جب یہ علوم آ جاتے ہیں تو تائید کی گئی ہے کہ اگر یہ کوئی بات کریں تو ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے اور انہی سے ان کی بات کی تائید اور تصدیق کی جائے۔ اچھا جی، کچھ روایات ہیں جو کہ تعارض ادلہ کے حوالے سے، جن کو روایات علاجیہ کہا گیا ہے کہ اگر دو روایتوں میں تعارض موجود ہو تو اس تعارض کے حوالے سے پھر کس کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے اور کس روایت کو مانا جائے، اور اس میں یہ وثاقت اور تصدیق کی ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کسی ایک مرحلے میں آپ کو تصدیق کرنی ہے کسی ایک بات کی۔ اچھا جی، کچھ روایات ہیں جن میں عمومی طور پہ یہ بحث موجود ہے اور تقریباً سارے ائمہ سے، اور خصوصاً حضرت حجت صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خصوصاً وہ تحریر جو کہ حضرت نے تحریر فرمایا، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، ارشاد فرمایا کہ جب ہم تک دسترسی نہ ہو تو ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو کہ ہمارے راویان احادیث ہیں، ہماری احادیث کی روایت کرنے والے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو کا معنی یہی ہے کہ جب ان کی طرف رجوع کرو گے تو وہی بات آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تصدیق کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو کہ محتاج ہیں ہدایت و رہبری و رہنمائی کے۔ ایک بڑی جو ہے وہ روایات ایک کثیر تعداد میں ہیں جن میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اپنی روایات کو نقل کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، روایات سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ سے لے کر باقی تمام تر جو آپ کے جان نشینان گرامی ہیں، آپ کے جو اوصیاء ہیں، ان سب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے
کہ یہ بیش بہا خزانہ ہے جس کی طرف ضرورت ہے کہ امت رجوع کرے۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اس بحث کو مزید اگلی نشست میں کوشش کریں گے اس پہ گفتگو کرنے کی۔ تو خلاصہ میں فی الحال کمپائل کرتا ہوں۔ بحث ہماری یہ ہے کہ جو ہے وہ خبر واحد جو ہے جو کہ حد تواتر تک نہیں پہنچی، آیا وہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم سے بعض آیات کا ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس پہ بہرحال بعض علمی مباحث کیے ہیں، بحثیں کی ہیں علماء نے، لیکن بالنتیجہ بالآخر یہ بات اکثریت اور کثرت تقریباً اکثریت قاطع کے ساتھ یہ بات طے ہے، خصوصاً متاخرین علماء میں، کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے، اور اگر خبر واحد حجت نہ ہو تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس سے محرومیت ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے احادیث و روایات کا۔ ایک طرف تو یہ بات بھی ہے، بہرحال احادیث کو پرکھنے کے حوالے سے اور بھی مباحث ہیں۔ تو خبر واحد حجت ہے، کچھ دلائل جو ہے قرآن کریم کی آیات، اور کچھ میں نے عرض کیا کہ آیات مختلف طرح کی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور ایک دلیل جو ہے وہ سیرہ عقلاء ہے۔ سیرہ عقلاء معمولاً انسان نے جب سے زمین پہ قدم رکھا ہے یہ سیرت رہی ہے انسانوں کے مابین، تو اس اعتبار سے صدر اسلام سے لے کر ابھی تک معمولاً یہ بات یہ انسانی سماج اور اس انسانی سماج کی فطرت میں یہ بات رہی ہے، سیرہ عقلاء یہی رہا ہے کہ اگر کوئی شخص عادل انسان، کوئی ثقہ انسان آئے تو اس کی بات کی جو ہے وہ تائید کی جائے۔ اس سیرہ عقلاء کے حوالے سے بھی کچھ بحثیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ بالآخر احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ایسا ہے جو کہ انسانیت کی اور نوع بشر کی ہدایت کے لیے اہل بیت علیہم السلام نے اس نورانی کلام کو فرمایا ہے، اور یقیناً کوئی ایک ایسا موضوع نہیں ہے جس پہ اہل بیت کی نورانی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ اور ان فرامین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس زمین پہ رہنے والوں کے لیے اور اس زمین کے رہنے والوں کو عالم بالا سے متصل کرنے کے حوالے سے جو دین کی غایت ہے، دین کی خواہش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا رہنے والا انسان اس قدر پاکیزہ ہو جائے، اس قدر اس کی روح جو ہے وہ پاکیزگی کے مراحل کو طے کر لے کہ یہ خالی دنیا کا بندہ نہ رہے، یہ اخلد الی الارض والی بات نہ ہو کہ فقط زمین اور زمین ہی کے محاسن اور اس کے حسن و زیبائی میں غرق ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس زمین سے بالاتر ایک عالم ہے، بلکہ عالم نہیں ہے، عوالم ہیں جن کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے۔ اہل بیت اس لیے وارث ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ کسی عام سینے میں نہیں سما سکتا، وہ علم، وہ کتاب الہی جو کہ اس کائنات کے تمام تر اسرار کی حامل ہے، وہ سینہ اقدس پیغمبر گرامی اسلام ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کی اطرت طاہرہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے ان سینوں کو اپنی اس وحی الہی کا جو ہے وہ مخزن اور خزینہ قرار دیا ہے، گنجینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں جو کہ عالم غیب سے جن کو علم جو ہے وہ جن کے سینوں میں اتارا گیا ہے، لہذا کامل ترین نمونہ اور کامل ترین جو علم ہے اور حجیت قاطع کی منزل پہ جو فائز ہیں، یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اور یہ بات بارہا دہرانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ دین میں وہ شخصیات یا وہ کلام جس کو قاطع ترین حجیت کا مقام حاصل ہے، وہ سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہے۔ باقی جو شخصیات ہیں عالم اسلام کے اندر، امت مسلمہ کے اندر، جو کچھ جتنا قابل احترام ہے اپنے ایمان کے حوالے سے وہ قابل احترام ہے، لیکن معصوم کے کلام کی روشنی میں ان کے کلام کی توجیہ ہو سکتی ہے، لہذا اگر کہیں اختلاف ہو جائے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، تو معصوم کی شخصیت ہے جو کہ جن کا کلام اور جن کی سیرت طیبہ جو ہے وہ حجیت قاطع ہے،
یعنی قطعی ترین حجیت جہاں پہ شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ انسان اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، اگر معصوم سے اس کی نسبت ہو گئی یا معصوم کی سیرت طیبہ سے اس کا اتصال ہو گیا تو وہ ہم کہیں گے کہ یہ بات ایسی ہے جو کہ واقعاً عالم غیب سے اس کو تائید حاصل ہے، اور جس کو عالم غیب سے تائید حاصل ہو جائے گویا یہ وہ نسخہ ہے جو کہ نوع بشر کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے فائدے کا نسخہ ہے، اور انسان کی اصل حقیقت کی طرف اس کو لے جانے والی بات ہے، وہی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ عالم غیب سے ہو۔ بہرحال میں اپنی اس گفتگو کو یہیں پہ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے رضوان کی حقیقت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس رضوان کی حقیقت کو پروردگار ہمارے سینوں میں منور کرنے کے لیے وہ تمام تر ہدایت کے راستے جو ہے وہ ہمارے لیے کھول دے، اور ان ہدایت کے راستوں سے، ان ہدایت کی راہوں سے انشاءاللہ ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم اس ہدایت کو اپنے وجود میں، اپنی روح میں، اپنی زندگی میں سما سکیں، اور وہ ہدایت کے راستے پروردگار نے یقیناً بیان فرما دیے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انہی انسانوں کا راستہ ہے جن پہ خداوند عالم کے انعام و اکرام ہیں، اور وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اجمعین اولین مرحلے میں کامل ترین مصداق اس کائنات میں یہی ہیں، باقی جو ہے وہ مصادیق سب تابع ہیں ان مصادیق کے۔ کامل ترین مصداق آقا دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی عطرت طاہرہ ہیں۔ خداوند اعلیٰ ہمیں عطرت کی حقیقت کو سمجھیں اور ان کا عشق و معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔